خان صاحب نے جو مثال دی ہے اندلیب صاحبہ، اس کو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لیے ڈیفائن کر دیں. انہوں نے کہا یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو پتہ نہیں. میں پھر سے بتا دوں کہ میر جعفر مسلمانوں مغلوں کے گورنر سراج الدولہ کا سپاہ سالار کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ اور مسلمانوں سے غداری کی. یہ عمران خان کس کو کہہ رہے تھے؟ عمران خان نے آج بھی کل بھی یہ بتایا کہ بھائی بات یہ کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. دیکھیں آپ 22 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ کون ہے شہباز شریف، نواز شریف. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ ان سے سوال پوچھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کی عادت ہے یہ باہر سے پیسے لیتا ہے اور حکومتیں گراتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا. انہوں نے کہا اس نے اسامہ بن لادن سے باہر سے پیسے لیے میری حکومت گرانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میمو گیٹ ہوا اور نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے. انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا جی یہ امریکہ سے پیسے لے کے اور یہ چاہ رہے کہ ہمیں اور ہمارے ملک اور ہماری فوج کو انڈرمائن کیا جائے حسین حقانی کے ذریعے. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ریکارڈڈ اچھا اندلیب صاحب ایک اور بات بتائیے گا، عمران خان صاحب کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بنیادی طور پہ گلا کیا ہے؟ اس دن ان کا ایک انٹرویو آ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے شہباز شریف کو کیسے بننے دیا پرائم منسٹر. تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے؟ سوری میں نے آپ کی بات نہیں سنی، کیا کہہ رہی؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خان صاحب نے اس دن کہا کہ اداروں نے شہباز شریف کو کیسے بننے دیا، جو وہ تنقید کر رہے تھے شہباز شریف انہیں کیسے بننے دیا پرائم منسٹر. تو عمران خان صاحب اداروں سے اسٹیبلشمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ایک جمہوری طور پہ سیاسی جماعتیں ایک معاملہ دیکھ رہی ہیں تو اس کے اندر وہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ وہ یہ سوال کیسے ریز کر سکتے ہیں کہ فوج نے کیوں بننے دیا کسی کو بھی پرائم منسٹر، کسی بھی سیاستدان کو؟ کہ آپ نے مجھے نہ کوئی اس طرح کا ٹکڑا دکھایا ہے، نہ انہوں نے کہا ہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب خریداری ہو رہی تھی عدالت کیا کر رہی تھی، وہ کیا کر رہی تھی جب خریداری ہو رہی تھی. منڈی لگی ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس عوام کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. جتنا مرضی پروگرام کر لیں 10 اور بندے میرے خلاف بٹھا لیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں 22 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ کس نے. مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر روس سے مل رہی ہے 30% کم میں گندم اور گیس، یہ کیوں نہیں خرید رہے؟ یہ معاہدے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیوں امریکہ کے کہنے پہ وہاں سے عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ ہے میر جعفر، میر صادق جن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہہ چکے اور پروف کر چکے ہیں ان دا پاسٹ. یہ 22 کروڑ عوام، اب بات پی ٹی آئی سے آگے نکل گئی ہوئی ہے. بات ہے 22 کروڑ عوام کی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلامی ہے، ان کو پتہ ہے یہ غداری ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑے چور، ڈاکو، غدار اور پیڈلرز، ڈرگ پیڈلرز آپ کی 34 میں سے 24 لوگ جو ہیں وہ قاتل ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی چودھری شیر علی نے کہا کہ 17 لوگوں کو قتل کیا ہے رانا ثناء اللہ نے. مجھے کوئک رسپانس دیجیے گا. گورنر پنجاب نے جب اس آئی ایس پی آر یہ کہہ چکا ادارے واضح کریں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، چند دن پہلے گورنر پنجاب نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ وہ انٹروین کریں. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ سیاست میں مداخلت کے لیے کیوں انہوں نے کہا؟ آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نا آپ کوئی نہ کوئی مردوں میں سے گڑ کے کوئی چیز لے آئیں گی، کیونکہ آپ کے پاس کچھ مل ہی نہیں رہا آج کل. وہ جو آپ نے مائک لے لے کے 3 سال گزارے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ملک ڈوب گیا ہے. آپ ہماری بڑی ریگولر مہمان اور بڑی قابل احترام ہے تمام ہمارے لیے. جب پروگرام ہم کرتے ہیں، آج مہنگائی کے اوپر بات کریں گے تو ہم مائک لے کے باہر جاتے ہیں. جس دن ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان نے یہ بیان دیا اتنا، تو آپ لوگ اتنے سالوں سے ٹی وی پہ آتے ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت محدود وقت ہوتا ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی بات کرتے ہیں. اور خان صاحب کو جتنا ہمارے پروگرامز کے اندر ٹائم دیا جاتا ہے ان کی ایک ایک بات کے اوپر اتنا کسی سیاستدان کو کبھی نہیں دیا گیا. یہ پورے پاکستانی میڈیا کی ہسٹری ہے. تو آج میں عوام میں نہیں جا رہی، لیکن چند دن بعد جب جائیں گے تو وہ اس دن ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اسی کے لیے.